السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترکی کے مشہور شاعر صوفی یونس ایمرے کی زندگی کے بارے میں۔ 13ویں صدی کے وسط میں ترکی کی انسان دوست روایات نے دین اسلام کو بند مٹھی کی مانند یکجا کر دیا تھا۔ اناطولیہ کی اس روایت پر مبنی تصوف کے باعث اس سرزمین پر امن و اخوت اور انسان کے خلقی و وجدانی شرف کو بہبود و فروغ ملا۔ یہی وہ دور تھا جب کونیا میں حالات بہت خراب تھے، مگر اس سے قطع نظر مولانا جلال الدین رومی کی عظیم و شان خانقاہ میں معرفت و مراقبت اور ذکر و اذکار کی محافل منعقد ہوتی، جن کی گونج سے عرش و فرش لرز اٹھے۔ دوسری طرف رومی ثانی کہلائے جانے والے یونس ایمرے روحانیت و تصوف سے بیزار، معرفت و حقیقت سے قطع نظر، مدرسے سے سکھائے جانے والے شریعت کے اصولوں پر ایمان رکھتے تھے اور اسی سبب قاضی کے عہدے پر فائز کیے گئے۔ مگر حکم ربی کے سبب راہ میں ملنے والے شیخ تابتک ایمرے کو ایسا مرشد کامل ماننے لگے کہ پھر عوامی شاعر اور رومی ثانی کہلائے۔ مقام قضا سے خود کو بری الذمہ کر کے پہلے درویش بنے، پھر صوفی اور آخر میں نفس کی منازل طے کرتے ہوئے ایمرے عاشق کہلائے جانے لگے۔ یونس ایمرے کے نام کا روشن چراغ 1238 میں طلوع ہوا۔ آپ نے فقہ حدیث، اسلامی تاریخ اور دیگر علوم علم تہذیب کے مرکز کونیا کے مدرسے سے حاصل کیے، جس کے باعث آپ کو عربی، فارسی اور ترکی زبان پر بخوبی عبور حاصل تھا۔ آپ ایک طویل عرصے تک اپنے وطن سے دور رہے اور کونیا کے مشہور مدرسے سے دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نالہان کے قاضی مقرر کیے گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب یونس ایمرے کی ملاقات شیخ تابتک ایمرے سے ہوئی، جو خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے شیخ ادبالی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مسلک تھے۔ شیخ تابتک ایمرے حضرت پیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے۔ پیر احمد یوسفی ترکستان کے علاقے میں پہلی روحانی شخصیت تھے۔ شیخ تابتک ایمرے بظاہر امی ہونے کا دعویٰ کرنے والے معرفت الہی کا ایسا دریا تھے جس سے سینکڑوں متلاشیان حق و محبت الہی کے نور سے فیض یاب ہوئے۔ یہ آپ کے نظر کرم کا فیض ہی تھا جس کے باعث یونس آفندی یونس ایمرے کہلائے جانے لگے۔ یونس ایمرے ترکی کے ایک ایسے عظیم صوفی شاعر تھے جنہوں نے اپنے اندر اسلامی تصورات کو اس انداز میں سمو لیا تھا کہ آپ مذہب کو ضمیر کی آزادی اور معاشرے کی بنیادی اقدار کا مذہب تصور کرتے تھے۔ آپ کے اشعار میں انسان کی قدر و قیمت پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ شیخ الاکبر حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود کے جس فلسفے کی بنیاد رکھی، یونس ایمرے بھی اسی کے قائل ہیں۔ وہ اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں کہ قادر مطلق کا وجود کائنات کی ہر شے میں موجود ہے اور ہر شے میں جان اور شعور موجود ہے۔ یونس ایمرے خودی کے ادراک کو علم کی اصل قرار دیتے ہیں۔ یونس ایمرے کی شاعری مذہب پر بحث و مباحثے کے لیے نہیں، بلکہ مذہبی قواعد و ضوابط کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کے لیے ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب منگولوں کے غیر معمولی حملوں کے باعث سلجوق زندگی کے اصل رنگ کھو چکے تھے، تو ایسے وقت میں یونس ایمرے کی عشق و محبت سے لبریز عوامی زبان میں شاعری ترک قوم میں جذبہ انسانیت کو ابھارنے میں کارخیر ثابت ہوئی۔ آپ کا وصال 1321 اناطولیہ میں ہوا، مگر علاقے سے متعلق تصدیق شدہ شواہد موجود نہیں ہیں۔ ترک قوم نے آپ سے محبت کے اظہار کے طور پر مختلف جگہوں پر آپ کے نام سے منسوب مزار بنائے ہوئے ہیں۔ بعض دلائل و دستاویزات کے مطابق آپ کا مزار ساری کوہ میں ہے۔ اس علاقے میں ایک یادگار بھی قائم کی گئی ہے جس کا باقاعدہ افتتاح 19ویں صدی کے وسط میں ہوا تھا، جس میں قرب و جوار کے شہروں اور بالخصوص گاؤں کے لوگوں نے جوق در جوق شرکت کی اور یونس ایمرے کی ایک نظم پڑھتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ تو دوستوں، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلوماتی ویڈیوز دوسروں تک پہنچ سکیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔